ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی خواب۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا، اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے، اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی، جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا۔ دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں، جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں، ان کی بیماریاں، ان کی شفا توبہ ہے، ان کی شفا رجوع اللہ ہے، ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے۔ حجاج جب مرنے لگا تو بلایا، یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے گا، دو چار قریبیوں کو بلایا، پتہ ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو، پتہ سارا ہے سردار نوکیتیاں دا، پتہ ہوتا ہے سارا۔ بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا۔ کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا۔ ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے۔ پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا، نشان مٹا دینا۔ کہا وجہ؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش، ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم، تو تیری قبر مٹا دے، وجہ؟ پتہ ہوتا ہے اپنے ظلموں کا۔ کہنے لگا مجھے پتہ ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا، لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے۔ جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہے کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈال آئے۔ نہیں بھائی، تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا۔ ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا، یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا۔ اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں۔ دعا کریں، جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ
اللہ تبارک و تعالی توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے جاگے اور سنے اور دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما, اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما, ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم باز آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی, ایک تو دنیا میں سزا ہے, پھر قیامت کی سزا ہے, اور وہ زیادہ سخت ہے, وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں نہیں مجبوراً لیا ہے, مجبوراً. مر رہا تھا تو, آخری لبوں پہ تھا تو جائز ہے, جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے, زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا, تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں, بچے کا پیر زمین پہ لگتا تو چیخ اٹھتے, کہتے ہیں اوہ جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے, اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا. فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی, اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے, قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا, اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی, کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا, کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے, اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے, نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا, بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, اور وہ جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے, تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب صاحب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے, حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے, 3 دفعہ بشارت دی ہے, تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے, اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے, اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں, روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے,
بدر، احد، خندق، حنین اور خیبر میں نہیں کانپے تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے، بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا، ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعۃ الوداع، آئے ہم پڑھیں. آج ایک فکر لے کر کے جانا، ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن، بیٹی کی ٹینشن، بھائی کی ٹینشن، پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا، ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو، قبر کی ٹینشن پیدا کر لو، قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو، تھوڑی سی، ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا، یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ، بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا، طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا. رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا، اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتے. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے، لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے، جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں، ایک دردناک آواز آئی. میٹھی ہے، دھیمی ہے، پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا، اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا. میرے کانوں میں آواز آئی، کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا، رضا بھی کسی حساب میں ہے. اے اللہ میں قابل نہیں، مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا. پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا، میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے، کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا، میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی، اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ، تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں، اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر، اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی، کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، آج بہہ جائیں گے سمندر. فرماتے میری چیخیں نکل گئی. یہ کوئی گناہگار تو نہیں، یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھئے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا، تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار، ادھر آؤ بزرگو، میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو. میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، آؤ میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. اب فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا، چل کر میرے لیے دعا. کہتے میں نے ہاتھ باندھے حضور میں نہیں کرتا، اٹھا کہہ. فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اے اللہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ تیرے رسول کا شہزادہ ہے، یہ کہہ رہا ہے تو فضل کر. وہ بھائی جو بڑے تھے وہ تو تڑپتے تھے، سسکتے تھے. ابو علی ہیتی کہتے